اتنا آسان کر دیا نا. شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے زائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے, آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے پھر کتاب نکالی, زائچے مائچے, بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. Presenters by Abdurrahman Mufti Tarek Masood reaction video. بھائی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے, مس گیدرنگ ہے, آپ اپنا پڑھیں, آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تاکی کریں, آپ اپنا پڑھیں, آپ آرام سے گھر آ جائیں. اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. سسٹر کہہ کے آپ یہ نوٹس مجھ سے گم ہو گئے ہیں, آپ کے پاس اگر ہیں تو میں فوٹو کاپی کر لیتا ہوں. لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے. میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے, ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو, کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو, یوں یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو. اتنا آسان کر دیا نا. شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ 1 نمبر کے ٹھڑکی ہیں, آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو, وہ مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے دفع کرو, اس پہ لعنت بھیجو. دوستیاں نہ لگاؤ, پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو. ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے زائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے, آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے پھر کتاب نکالی, زائچے مائچے, بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا, نہیں اس نے قبول کیا, پھر اس سے SMS بازیاں, پھر اس سے دوستیاں. اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں یار ہم تو نکاح کے چکر میں کر رہے ہیں. بھائی نکاح کے چکر میں آپ اس سے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو, ہنسی مذاق کہاں کر سکتے ہو؟ یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے نا. اچھی لگ رہی ہے پیغام بھیجو. ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا. مجھے بتایا کہ میں پڑھتا تھا, مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی, تو یہ تھے بھی شریف, کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو, بہت نیک شریف آدمی ہے. کہہ رہے مجھے اچھی لگنے لگی, میں بہت ٹینشن میں آ گیا کہ یار میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو. کہہ رہے اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں, تو کہہ رہے میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہوم ورک کے نام پہ نا, کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوم ورک ہے تو یہ اس میں میں نے نوٹس لکھے, اس نے کہیں مانگے ہوں گے, میں نے اس کو دے دی. تو ڈائری میں میں نے سیدھے لکھ دیا آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. سیدھی 2 ٹوک بات. عزت دار آدمی کو 2 ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے, 2 نمبر کو 2 نمبر ہی سمجھ میں آتی ہے, وہ خود 2 نمبر ہوتا ہے. یہ لڑکی نے پڑھا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا, اپنے گھر گئی. پھر اگلے دن مجھے خود اس نے بتایا, واپس آئی تو کہہ رہی, پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں, کیونکہ لڑکے اس طرح پھنساتے ہیں, واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو. اس نے کہا میرے ابا نہیں. اس نے کہا چلو اماں کو بھیج دو, ابا ہے ہی نہیں تو اماں کو بھیج دو. اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا, کہہ رہے ہم اپنی اماں کو لے کے پہنچ گئے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, کئی سال ہو گئے شادی کو, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے, لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی. وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے میں اسی میں مطمئن ہو گیا. لیکن طریقہ یہی ہے. طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے, نکاح اللہ نے حلال کیا ہے, پیغام بھیجو. نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے, ختم, دماغ ہٹاؤ وہاں سے. یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں. چاہو تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کا تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی. آپ اچھا شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں, آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بتا دیں, نوازش ہوگی. میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں, تو وہ بائی نیچر ہیں. ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے, لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل, جو 2-3 چیزیں لوگ کر رہے تھے اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے. پہلی بات تو وہ یہ تو ٹرینر بیٹھے ہوئے یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر. دانت تو ہے ہی ہڈی, جو دودھ نہیں پیتے, گوشت نہیں کھاتے,
ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے بھربھرے سے. صحیح ہے نا. دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار, وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جوس بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ. برش کی تو پابندی کرتے ہیں, خلال کی پابندی. دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا, وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے. برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ برش نہ بھی کریں, خلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا. اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا, آپ نیم کی مسواک پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو. نیم لو, نیم کی ٹہنی کاٹو, تر ٹہنی, اسے 1-2 دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی. خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ ایک نیم کی مسواک لے لو, ایک پیلو درخت ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. دانت کو جب بھی ایک ہی چیز آدھی یوز ہو جائیں گے, پھر وہ باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو 2 مسواکیں رکھیں, 2 ٹائپ کی. ایک ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں اور ایک ہفتہ, اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں. اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے. کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا. لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گھسیڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے, اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گھسیڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو وہ تو جتنا گھسیڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے دھاگے سے یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کی. تو یہ پابندی سے کریں خلال. کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں, فوراً نکالیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے. وہ کھانے, حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند ان کے پاس تو 1 منٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے. وہ کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا, باقاعدہ پراپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا خلال کر کے دانتوں سے نکالتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے. اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ. مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی مسواک کا برش کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے. اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے. اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں, چباتے رہیں. وہیں سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے